أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء ہے جی آج۔ بسم اللہ۔ پھر آپ دیکھیں گے بہت ہی سہل صورت ہے سمجھنے کے لیے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ موردون، اور وہ اپنی غفلت میں مبتلا منہ موڑے کھڑے ہیں، یعنی قیامت قریب ہے اور لوگ پرواہ نہیں کر رہے، ہم خود اسی میں شامل ہیں جی۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو نصیحت آتی ہے محدثن نئی، الا استمعوہ، وہ سنتے ہیں اسے، وہم یلعبون، اور کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ بات سنتے ہیں اور اس کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کفار تھے نا تو مذاق بنا لیتے تھے، ہم ویسے تو مذاق نہیں بناتے زیادہ تر لوگ، لیکن بات کو سنتے تو ہیں مگر اپنی روش ترک نہیں کرتے۔ لاہیۃ قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، واسروا النجوی، وہ سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، الذین ظلموا، جو ظالم ہیں، اور ان میں سے جو ظالم ہے وہ آپس میں سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، یعنی ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے نا جن کو صرف دنیا نے اپنے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ کفار میں بھی ایسا ہی تھا، جو کفار کی عوام تھے ان کی اپنی کوئی فہم نہیں تھی، وہ بس اپنے سرداروں کے پیچھے تھے، وہ مزے کرنا چاہتے تھے، جیسے آج آپ کے لوگ ہیں، ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو ہمارے عوام ہیں، 22 کروڑ ہمارے لوگ ہیں، 22 کروڑ میں سے اگر 18 کروڑ بھی مسلمان ہوں تو 18 کروڑ میں سے کتنے عالم ہیں، کتنے سیاستدان ہیں؟ باقی تو عوام لوگ ہے نا ساری، تو جو عوام ہے ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کا اصل مقصد صرف دنیا کا حصول ہے، وہ اپنی دنیا بہتر کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں ہے۔ اور جو ان کے پسندیدہ لوگ عالم ہو، سیاستدان ہو، جو وہ کہتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، لہٰذا اب اپنے لوگوں کی انتہا دیکھیں۔ ابھی جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو کہا گیا کہ جو ان کے استقبال کے لیے آئے گا اسے جنت کا ٹکٹ ملے گا، اور انہوں نے پرنٹ کر کے بانٹے بھی تھے اور لوگوں نے لیے بھی تھے نا، ان کے مل گیا جنت کا ٹکٹ۔ ہوئی نواز شریف، چاہے وہ اچھا سیاستدان ہو برا سیاستدان ہو، اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن نواز شریف کا استقبال یا عمران خان کا استقبال کرنے سے کسی کو جنت مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی نا، کامن سینس ہے نا۔ تو جنت ان کے ابا جی کے جی بانٹیں گے، لیکن لوگ گئے اور لوگوں نے وہ ٹکٹ پکڑ کے تصویریں بھی کھنچوائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بانٹنے والوں پر بھی آفرین ہے، اور حیرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے لے کر تصویریں بھی کھنچوائی کہ ہمیں جنت کی ٹکٹ ملی۔ ڈرامہ تھا اور تماشا تھا، مگر اس تماشے کا حصہ کیوں بنے لوگ؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات کیا ہے؟ صرف دنیا کے طلبگار ہے، اور دنیا کے حصول کے لیے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، چاہے پھر وہ ان کے آقا سیاسی ہوں یا وہ ان کے مذہبی رہنما ہو، جس کو انہوں نے چن لیا ہے، جس کے ساتھ وہ لگ گئے، تو جو تو ان کو بہکا رہے ہیں وہ تو ظالم ہے، پھر وہ سیاستدان ہو یا وہ مذہبی علماء ہو۔ اور عوام، پہلے جو بات ہوئی کہ اکثریت جو ہے وہ کھیل کود میں لگی ہوئی ہے، وہ عوام۔ اب یہ جو اللہ نے کہا الذین ظلموا، یہ ہیں وہ لوگ جو حاکم ہیں، سیاستدان بھی، عالم بھی، جو بھی لیڈرز بنے ہوئے ہیں قوم کے۔ ابھی آپ دیکھیں فضل الرحمان صاحب سیاسی لیڈر بھی ہیں، مذہبی عالم بھی ہیں، تو میں ان کو انٹرویو دیکھ رہی تھی ایک، تو خاتون نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد تو غریب آدمی تھے، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی سورس آف انکم نہیں۔ تو کہنے لگی کہ آپ کے اتنے گھر ہیں، آپ کی اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا خرچہ ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں غیبی مدد آتی ہے، اور جب اللہ غیبی مدد دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ غیبی مدد دے رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے میں؟ ہمارے ہی کھاتے ہیں، عوام کے دیا ہوا۔ ان کے ظلم کی حد دیکھیں۔ تو پھر غیبی علم آ رہا ہے آپ کے پاس، تو پیسہ آ رہا ہے، تو پھر عوام بھی بانٹے۔
وہ تو غائب سے آ رہا ہے، جتنا چاہے آتا جائے۔ اوہو، تو یہ ہے جی ظالم لوگ۔ تو اس وقت بھی جو عام لوگ تھے مکہ کے بھی اور باقی عرب کے بھی، ان کی ذاتی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے سرداروں کی شکل دیکھ رہے تھے، جو ہمارا سردار کرے گا وہ ہم کریں گے، اور سرداروں کا رویہ یہ۔ تو اللہ کہتے ہیں آپس میں چوری چھپے کے مشورے کرتے ہیں ظالم، حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ بندہ تو ایک تمہارے جیسا انسان ہے، افتاتون السحر، بھلا تم جادو پر ایمان لاؤ گے، وانتم تبصرون، دیکھتے ہوئے۔ سب سے بڑی بات یہی آپ کے بارے میں کہتے تھے نا کہ محمد جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے، اور کچھ کہنے کو ملتا ہی نہیں تھا۔ قال ربی، کہا میرے رب نے، یعلم القول، وہ جانتا ہے بات، فی السماء والارض، آسمان و زمین کی۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ وہ آسمان و زمین کی ہر بات جانتا ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ یعنی آپ سے تو چھپ کر یہ مشورے کر لیتے ہیں چوری چھپے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا، تو اللہ تو سب جانتا ہے یہ جو گند گھول رہے ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو کیا جواب دیں، ان کو جواب نہیں سوچتا تھا۔ سورہ قلم میں بھی یہ موضوع آتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سال میں اعلانیہ کام شروع کیا تبلیغ کا، تو حج کا زمانہ قریب آ گیا، تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، ولید بن مغیرہ ان کا سب سے بڑا سردار تھا اس وقت، تو اس کے گھر جمع ہوئے یہ سارے کے سارے سارے بڑے سردار، اور کہنے لگے کہ اب بتائیں گے، ولید بن مغیرہ کو کہا بتاؤ، اب لوگ آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ہمارا ہی ایک بندہ ہمارے دین کو غلط کہہ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو محمد نے مصیبت میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے محمد پاگل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تم کہو گے نا، اور لوگ ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے تو جان جائیں گے وہ پاگل نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا، دیوانہ ہے ہی نہیں۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے اسے جن لگ گئے، جن چڑھ جاتا ہے۔ اس نے کہا تم کہو گے اور لوگ تمہارا جھوٹ پکڑ لیں گے، کیونکہ محمد میں جن زدگی والی کوئی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے ایک اور سرداروں میں سے ایک اور سردار کہنے لگا ہم کہیں گے جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا یہ بات تو جچے ہی نہیں نا، کیونکہ سب کو پتا وہ سچا ہے، اور کچھ لاؤ۔ کسی نے کہا ہم کہیں گے کاہن ہے، ان کے جو پنڈت وغیرہ غیب کا علم نکالتے تھے نا اس کو کاہن کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں نجومی کہتے ہیں۔ ان کا کہانت والی کوئی بات وہ کرتے ہی نہیں، تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ پھر کسی نے کہا ہم کہیں گے جادوگر ہے، وہ کہنے لگا جادو بڑے دیکھے ہم نے، کوئی جادوگر والے بات ہی نہیں ہے اس میں۔ پھر ایک کسی نے کہا کہ جی ہم کہیں گے کہ شاعر ہے، اس نے کہا بڑی شاعری سنی ہے ہم نے، لیکن اس میں شاعروں والی کوئی بات ہی نہیں۔ تو کہنے لگا پھر تم ہی بتاؤ کیا کہیں، ہر بات پہ تم کہہ رہے ہو کہ جھوٹ پکڑا جائے گا۔ سوچتا رہا، پھر اٹھ کے ٹہلنے لگا، پھر بیٹھا، پھر سوچتا رہا، پھر سر پکڑ کے بیٹھا رہا۔ پھر آخر کار اس نے سب کی طرف دیکھا، کہنے لگا اصل بات یہ ہے ہم جو بھی محمد کے بارے میں کہیں گے وہ محمد پر فٹ نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جھوٹ پکڑا ہی جائے گا۔ البتہ سب سے مؤثر بات یہی ہے کہ ہم اسے جادوگر ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ ڈنڈورا خود ہی پیٹ دیا۔ اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا کہ قافلوں کے راستوں پر قاصد اپنے بٹھا دیے تھے، اور جو بھی قافلہ حج کا آتا تو اسے روکتے اور اس کو کہتے کہ ہمارے علاقے میں ایک جادوگر ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کی بات نہ سننا۔ وہ بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو پبلسٹی تھی نا وہ خود ہی کر دی انہوں نے۔ اینی ویز اب یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں ایک بات پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، قالوا اضغاث احلام، کبھی کہتے ہیں سے پریشان خواب آتے ہیں، برے خوابوں کا شکار ہے۔ بل افتراہ، کبھی کہتے ہیں جھوٹا ہے، خود گھڑتا ہے باتیں، معاذ اللہ۔ بل ہوا شاعر، کہتے نہیں نہیں وہ شاعر ہے۔ یعنی کہ کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، آپ کے بارے میں بات ہوتی نا تو لوگ سوال کرتے کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کا کیا آنسر ہے تمہارے پاس، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو پھر کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ، کیونکہ جو بات وہ کہتے وہ اس کو ثابت تو کر نہیں سکتے تھے۔ پر یاتی نہ بھی آیاتن، اور وہ کہتے ہیں آخر کار جب کچھ نہیں کہہ سکتے تو کہتے ہیں
محمد کو چاہیے ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کما ارسل الاولون، جس طرح پہلے نبیوں کو معجزے دیے گئے. یعنی کہ آخری بات جو بڑا تیر مارتے تھے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسیٰ یا موسیٰ کی طرح کوئی معجزہ دکھائے. ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائی کوئی بھی قوم ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دیا. افہم یؤمنون، کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں پہلے بھی جنہوں نے معجزے مانگے ایمان تو نہیں لائے، ہم نے ہلاک کر دیا. اب ان کو معجزہ دیں گے یہ ایمان لائیں گے، یہ بھی نہیں لائیں گے، تو ان کی ہلاکت ابھی ہونی نہیں، معجزہ نہیں آئے گا. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، جتنے بھی لوگوں پر آپ سے پہلے وہی آئی ہے سب مرد تھے. فاسألوا اہل الذکر، کتاب والوں سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. بحث یہی تھی نا کہ تم ایک انسان ہو، محمد نبی کیسے ہو سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بحث آج بھی وہی ہے، میں آپ سے بارہا کہہ چکی ہوں، بحث آج بھی وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے تو انسان نہیں ہو سکتے، بحث وہی ہے. اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی موجود تھے، ان لوگوں کے درمیان پیدا ہوئے پلے بڑے تھے، وہ کہتے تھے تم ایک انسان ہو اور تم کہتے ہو تم نبی. تو اللہ نے کہا جتنے نبی بھی آئے سارے انسان ہی تھے. وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے، وما کانوا خالدین، نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے. جتنے بھی نبی آئے انسان کی بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے، اور ان کو موت بھی آئی، کسی کو ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ملی. عیسیٰ کو بھی نہیں ملی علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اپنی لائف پوری کریں گے، پھر وفات پائیں گے، 40 سال رہیں گے ہمارے درمیان، پھر وفات پا جائیں گے. ثم صدقناہم الوعدہ، اور پھر سچ کر دیا ہم نے ان سے کیا ہوا وعدہ. فانجیناہم، اور ہم نے نجات دی انہیں، ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو تباہ کر دیا. اللہ کہتے ہیں سارے نبی انسان ہی تھے. سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے ہم نے انہیں برباد کر دیا. تو یہ سمجھو، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری قرآن جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل اختیار نہیں کرو گے. وکم قسمنا من قریۃ، کتنی بستیاں ہلاک کی ہم نے، کانت ظالمۃ، جبکہ وہ ظالم تھیں، وانشانا بعدھا قوما آخرین، اور ہم نے اس کے بعد دوسرے گروہ کھڑے کیے. سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ظالموں کو تباہ کیا، پھر نئی قومیں کھڑی ہوئی. فلما احسوا باسنا، جب انہیں ہمارا عذاب محسوس ہوا، اذا هم منها يركضون، تب وہ بھاگتے پھر رہے تھے. لا ترکضوا، کہا مت بھاگو، وارجعوا الى ما اترفتم فيه، جاؤ ان گھروں میں جن پر بڑے تمہیں نعمتیں دی گئی تھیں، آرام دیے گئے تھے، ومساکنکم، اپنے رہائش گاہوں میں جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال ہو. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جب عذاب آئے تو بچنے کے لیے بھاگے، مگر فرشتوں نے نکلنے نہیں دی، اور کہا اب رہو یہی اپنی آبادیوں میں تاکہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہارا حساب ہو. قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا انا کنا ظالمین، عذاب آ گیا تو پکار اٹھے، ہائے ہماری ہلاکت، ظالم تو ہم ہی تھے. فما زالت تلک دعواہم، ان کی یہی پکار تھی مسلسل، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی فصل اور بجھی ہوئی آگ کی طرح بنا دیا، بھوسا اور راکھ بنا دیا. ایکچولی یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں وہ پکارتے رہے مگر عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں نہ ہوتی. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین، یہ آسمان، یہ زمین اور اس کے مابین کو ہم نے تماشے کے لیے نہیں بنایا. لو اردنا، اگر ہم یہی چاہتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم کوئی کھیل تماشا بنائیں، لاتخذناہ من لدنا، تو اپنے سامنے بناتے. یعنی اللہ کہتے ہیں اگر میں نے تماشا دیکھنا ہوتا تو اپنے سامنے دیکھتا نا، مجھے یہ اپنے سے دور بنانے کی کیا ضرورت ہے، ایمان بالغیب ڈالنے کی ضرورت کیا. اکثر لوگوں میں جب دین میں بگاڑ آیا تو ایسی باتیں بنی. ہندوؤں میں بھی یہ ہے کہ جی بھگوان جب بور ہوئے تو انہوں نے اپنی دل جوئی کے لیے نا یہ ایک رنگ منچ بنا دیا. تو یہ دنیا ایک رنگ منچ ہے جس پر ہر کوئی اپنا کیریکٹر پلے کر. گریک لوگ جو تھے ان میں بھی، یونانی، ان میں بھی یہی کہانی تھی. تو عربوں میں بھی بس آ کے ایسے ہی بس دنیا میں آتے ہیں اور مر جاتے ہیں، حساب کتاب کوئی نہیں ہو، مر کے ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ یہ تو تب ہو نا کہ جب میں نے کھیل تماشے کے لیے بنایا، تو میں نے تو مقصد کے لیے بنایا ہے، اور مقصد ہے جنت کے لیے سلیکشن. کھیل تماشے کے لیے بناتا تو اپنے سامنے بناتا. ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا کہ دل خوش کرنے کے لیے کوئی تماشا دیکھنا ہوتا تو اپنے سامنے میں ارینج کرتا. بل نقذف بالحق کی، نہیں، دنیا اس لیے ہم نے بنائی
کہ ہم حق کو مارتے ہیں، علل باطلی، باطل کے سر پر، فیدمغہ، اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور تب وہ فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کی کشمکش ہے دنیا میں، ہم حق کی ضرب باطل کے سر پر لگاتے ہیں اور باطل کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ہلاکت ہے تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کہتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ایک ہی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج کرو، ہے نا، اور اللہ کے شریک بناتے ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہیں سب اس میں آ جاتے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں ہے جو ہے اللہ کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت پہ تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی اس کی عبادت سے تھکتے، یعنی ان کو کوئی تکبر نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کے بندے، اور وہ ایسے عبادت گزار ہے، فرشتوں کو تھکن نہیں ہوتی۔ ہم تو چاہیں بھی تو ہم مسلسل عبادت نہیں کر سکتے، تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت کرنا ہمارے ہی کام آتا ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا پھر بھی انہوں نے زمین میں الہے بنا لیے ہیں، ہم ینشرون، جو ان کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں زمین میں جو الہے بنائے ہوئے ہیں تم نے، کیا یہ تمہاری نسل چلا رہے ہیں، تمہیں زمین میں پھیلا رہے ہیں؟ کسی بابا جی نے کوئی پیدا کیا ہے؟ کچھ نہیں، کھے کٹا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کچھ الہ ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسألون، نہیں پوچھا جاتا اس سے، عما یفعل، وہ کیا کرتا ہے، وہم یسألون، یہ سب پوچھے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میرا اور لوگوں کا فرق یہ ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا، میں سب کا حساب لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا؟ ہوگا، سب کا ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے حساب میں نیکیاں ہی اتنی ہیں کہ وہ حساب تو ماشاءاللہ اور ہے، ان کے نیک اعمال اتنے ہیں، اور گناہ کہاں پر ہے؟ کہیں پر بھی نہیں، غلطیاں چاند دیکھیں مگر وہ بھی ختم ہو چکی، استغفار کر لی۔ تو لہٰذا نامہ اعمال میں صرف اچھی باتیں ہیں، حساب سب کا ہوگا، حساب سے مبادلہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے جس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ خود اللہ ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، یا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا الہے بنا لیے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، انہیں کہو دلیل لے آؤ۔ غوث اعظم، بابا فرید، امام بری، داتا صاحب، بھئی دلیل لاؤ نا، کہاں ہے دلیل؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لاؤ نا دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو میرے سامنے ہے اور اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا، انہیں کہو کہ اپنی دلیل لے آؤ، یہ قرآن تو یاد دہانی ہے اس کے لیے جو میرے وقت میں موجود ہے اور اس کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے بھی تھے، جاؤ۔ اور جو بعد میں آنے، پہلے سے مراد یہ کہ جو امتیں پہلے سے آ رہی ہیں نا، یہودی عیسائی، کہ کوئی دلیل لے آؤ، قرآن سے لے آؤ، نہیں توریت سے لے آؤ، انجیل سے لے آؤ، لے آؤ چلو۔ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، آپ کو ہندوؤں کی وید مت وغیرہ میں بھی رام کرشن کی پوجا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس میں بھی پوجا جو ہے وہ صرف وشنو جو کائنات کے بنانے والا رب ہے، رب الارباب ہے، اسی کی ہے۔ لہٰذا ان میں بھی یہ تحریک چلی ہوئی ہے کہ صرف اس ایک کی پوجا کی جائے جو کائنات کا بنانے والا، باقی کسی کی پوجا نہیں ہے۔ ان کے بھی جو بہت خالص اپنی کتابوں کو وہ پیش کرنے والے پنڈت شندت ہے، اقلیت ہے، بہت کم ہے، آٹے میں نمک ہے، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی۔ اگلے دن بھی ایک میں دیکھ رہی تھی، یعنی کہ ہندو مت کے، وید مت کے اچھے عالم ہیں اپنے لوگوں کے لیے، لیکن اس کی بات میں سن رہی تھی، اور اللہ کرے کہ ان کو ہدایت ہی دے دے اللہ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کسی صاحب نے، ہندو نے کوشچن کیا کہ پتہ نہیں کون سا والا اپواس یعنی روزہ رکھنا کیسا ہے، تو کہنے لگا کس کے لیے رکھتے؟ تو اس سے بتایا کہ فلانی ماتا کے لیے، کسی کا نام لیا میں بھول گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا ہر اپواس
तुम्हारा हर यज्ञ यानी कि कुर्बानी, हर रोजा और हर पूजा सिर्फ भगवान के लिए जिसने तुम्हें बनाया। ये जो बाकी सब है इनसे मोहब्बत रखो, अकीदत रखो, इनके लिए रोजे नहीं रखो, उपवास नहीं रखोगे, रोजा मैं कह रही हूँ, इनके लिए तुम रोजा नहीं रखोगे, इनके लिए तुम पूजा नहीं करो। जो भी करता है वो गलत करता है। अब ये पहली चीज आ गई ना, पहली चीज क्या आई? ला इलाहा, ला इलाहा आ गई ना। अब जो इल्लल्लाह है यानी कि कोई इलाहा तो नहीं मान रहे ना वो। अब ये कि वो जिसको इलाहा मानते हैं उसको वैष्णो कहते हैं, और उनके मुतालिक कुछ अकीदे उनके सही है कुछ गलत। यानी कि जैसे वो कहते हैं अजन्मा है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया, ना उसकी कोई औलाद है, उसका ना आगाज है ना अख्ताम है, यानी हय्यो कय्यूम। कुछ अकीदे उनके बिल्कुल सही है, कुछ अकीदे फिर आगे उनके गलत वलत हो जाते। तो अगर वो अल्लाह इस दूसरी बात को मान ले, वो इलाहा अल्लाह, तो मोहित हो जाएंगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि आज ये तो वो वक्त आ गया कि हिंदू भी सच को मानने की कोशिश कर रहे हैं, और अंग्रेजों ईसाइयों में भी ये तहरीक है। बहुत कम है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हमारे नहीं सुनते उनके भी नहीं सुनते। हमारे पास तो किताब है, उनके पास तो बेचारों के पास किताब भी सही शक्ल में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इंजील में अभी तक ये बात पेश नहीं कर सकते ये कि इंजील में कहा गया हो कि ईसा खुदा के बेटे। तो वहां भी ये बात चल रही है कि ईसा की पूजा बंद की जाए। ईसा रसूल तो है, अल्लाह के बेटे नहीं। तो इस वक्त में मुसलमानों में क्या हो रहा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, यानी अल्लाह ने कहा कि आप कहिए कि ये कुरान जो नसीहत है या जो इससे पहली नसीहत है, किसी से दलील ले आओ। चलो तौरात से ले आओ, इंजील से लाओ, लाओ दलील सामने रखो। बल अक्सरुहुम ला यालमून अल हक्का, अक्सरियत का हाल ये है कि हक जानते ही कुछ नहीं है। फहुम मुरिदून, बस मुंह मोड़ के चले जाते हैं। जैसे हमारे लोग कुरान नहीं जानते, नहीं जानते ना, लेकिन नाराज होकर बस चले जाते हैं उनको। अभी संडे को कुछ अजीज आए हुए थे, तो एक बहन ने कसर नमाज के बारे में कुछ पूछा, मैंने उनको जवाब दिया। तो दूसरी अजीजा जो है वो कहने लगी लेकिन हनफी फिक में तो ऐसे नहीं है ना। मैंने उन्हें कहा कि जब अल्लाह और रसूल का हुक्म मौजूद है, मैं आपको हदीस सुना रही हूँ, आप फिक की बात करते हैं। नहीं, कहती फिक दीन तो फिक है। मैंने कहा दीन फिक नहीं है, फिक तो दीन का एक छोटा सा हिस्सा है। दीन तो कुरान और हदीस का नाम, और फुकाहा का जिम्मा है कि वो कुरान और हदीस के अंदर रहकर बात करेंगे। अगर किसी फकीह की बात कुरान से या हदीस से टकराती है तो उसे कबूल नहीं किया जाए। ये सही हदीस है, आप हदीस को बाईपास कैसे कर सकते? तो बहरहाल हमारी काफी फिर उस पर डिस्कशन हुई। गूमगू में थी, पता नहीं कितना माना कितना नहीं माना उन्होंने, लेकिन एनीवेज हुई बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और मैं ये बात अक्सर कहती हूँ, हमारी बदकिस्मती है ये कि किसी भी बंदे या बंदी को आप कुरान या हदीस सुनाते हैं तो वो आगे से कहता है हाँ कुरान में तो है लेकिन हमारे फिक में ऐसे नहीं होता। तो खुदा कौन है हमारा? अल्लाह के हमारा जो सेक्ट है, हमारा फिरका है, वो हमारा खुदा। ओहो, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूलिन, हमने आपसे पहले भी कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा, इल्ला नूही इलैहि, मगर ये कि हमने उस पर वही फरमाई, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबिदूनी, कि बेशक मेरे सिवा कोई इलाहा नहीं, तुम मेरी ही बंदगी करो। यानी अल्लाह कहते हैं जितने भी रसूल आए मैसेज एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा साबिता हकीकी यही है। वकालु तखज़र रहमानु, और उन्होंने कहा बना लिया रहमान ने वलदन बेटा, सुबहानहू पाक है अल्लाह से। ईसाइयों की बात हो रही है। बल इबादुम मुकरिमून, वो तो मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं। यहूद ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, और कुफारे मक्का फरिश्तों के लिए कहते थे कि अल्लाह की औलादे हैं। तो अल्लाह पाक कहते नहीं, वो तो मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं। ला यस्बिकूनहु बिल कौली, अल्लाह के हुक्म से आगे नहीं बढ़ते, यानी जो अल्लाह हुक्म देते बस वही करते हैं। वहुम भी अमरी यामलून, और अल्लाह के हुक्म को पूरा बजा लाते हैं। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम,
وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ان کے پیچھے ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ سب جانتا ہے اور ہمارے بارے میں بھی. ولا یشفعون، وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ کفار مکہ جو تھے وہ فرشتوں کی بھی نظر بڑھتے تھے، چڑھاتے تھے، تصویریں بنا رکھی تھی نا اپنی خیالی، جبرائیل علیہ السلام کی، میکائیل علیہ السلام کی، اور بھی فرشتوں کی. تو وہ پھر ان کی نا ان کی بھی نظریں چڑھائی جاتی تھی مخصوص ٹائمز پہ، میلے شیلے جیسے ہمارے لوگوں نے بنائے ہوئے، تو انہوں نے بھی بنائے ہوئے تھے مختلف اوکیزنس. تو وہ چڑھاتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے اور ہماری شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے. اللہ نے کہا کوئی سفارش نہیں کرے گا جب تک میں نہیں کہوں گا، میری اجازت ہوگی تو کریں گے. وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو خود اللہ کی خشیت سے کانپتے رہتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عظمت سے ڈرتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہتا ان میں سے انی الہ من دونہ کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، ہم اسے بھی جہنم میں جھونک دیں. فرشتے جہنم میں جائیں گے کہ نہیں؟ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ فرشتے یہ کیا جواب ہوا؟ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، وہ جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ویسے وہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کو اختیار نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کو اختیار نہیں دیا گیا، وہ صرف فرما بردار ہے، وہ روبوٹس ہیں. اگر کمپیوٹر پہ کوئی چیز غلط آ جائے تو کمپیوٹر کی غلطی ہے؟ نہیں، میری ہے. کمپیوٹر تو غلطی نہیں کر سکتا، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح فرشتے بھی روبوٹس ہیں. روبوٹ کا آئیڈیا ایوے نہیں انسان کو آیا، فرشتوں سے ہی آیا. وہ روبوٹس ہیں، جتنا فیڈ کر دیا وہ اتنا ہی کریں گے، وہ اتنا کبھی اوپر نیچے نہیں کریں گے. لہٰذا چونکہ وہ روبوٹس ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر، روبوٹ سے مراد یہ نہیں وہ بالکل ہی روبوٹ ہے، مطلب کہ ان کا سٹائل وہی ہے، اور وہ جو ہیں بالکل اللہ کے فرمان پر چلتے ہیں اور ایک ذرہ برابر اپنی مرضی نہیں کرتے. تو اس لیے جب ان کو اختیار ہی نہیں ہے اور وہ مرضی ہی نہیں کرتے تو پھر حساب کس بات؟ ہاں ہمارا حساب ہوگا، جنوں کا حساب ہوگا، اس حساب سے پھر جنت جہنم ملے. لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ فرشتے بڑی عظیم مخلوق ہے، وہ ہے بھی، لیکن عبادت کے اعتبار سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوجنا چاہیے فرشتوں کو. فرشتے بڑی عظیم مخلوق ہے، بارشیں برساتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ایک فرشتہ اٹھ کر یہ کہتا نا کہ میں خدا ہوں مجھے پوجو، تو میں اسے بھی جہنم میں ڈال دیتا. وہ جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے کہنا ہی نہیں. کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلا دیں گے. اولم یر الذین کفروا، کیا تم نے ان کافروں کو دیکھا؟ کیا ان کافروں نے دیکھا نہیں، سوری، اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے دیکھا نہیں، ان السماوات والارض، کیا آسمان اور زمین کانتا رتقا، دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. ان کے پہلے سب کچھ اکٹھا تھا پھر الگ ہو گیا. وجعلنا من الماء کل شیء، اور پھر ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، حی، زندہ کر دیا. افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. وجعلنا فی الارض رواسیا، اور زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے، ان تمید بہم، کے انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، زمین جو ہے وہ اپنا بیلنس آؤٹ نہ کرے، اس لیے ہم نے پہاڑ اس میں پیدا کیے. وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے پہاڑوں میں کشادہ راستے بنا دیے، سبل، گزرنے کے، لعلہم یہتدون، تاکہ تم رستہ پا سکو. یعنی پہاڑ اب دیکھیں نا پوری پوری رینج ہے اور انہوں نے دو حصوں کو زمین کے کاٹ دیا ہے، تو پھر آنا جانا کیسے کرے؟ تو پہاڑوں کے اندر پھر اللہ نے رستے بنا دیے. وجعلنا السماء سقفا، آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا، محفوظا، محفوظ، وہم عن آیاتها موردون، اور وہ اللہ کی سب نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ کائنات کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی رب ہے جس نے خلق اللیل والنہار، دن رات کو بنایا، والشمس والقمر، سورج اور چاند پیدا کیے، کل فی فلک یسبحون، سب اپنی اپنی وسعتوں میں تیر رہے ہیں، مداروں میں. آپ کو پتہ ہی ہے، آج تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنے مدار پر گردش کر رہی ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے کسی انسان کو اس سے پہلے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ مر جائیں گے، فَهُمْ خَالِدُونَ، تو کیا یہ زندہ بیٹھے رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے نا، تو اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تو سب نے مرنا ہے، ہمیشہ کی زندگی تو کسی کی نہیں ہے. اگر آپ مر جائیں گے تو انہوں نے بیٹھے رہنا ہے، مرنا تو انہوں نے بھی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مرنے والا موت کا ذائقہ چکھے گا.
वनबलूकुम बिश्शर्रि, हम आजमा रहे हैं तुम्हें शर के साथ, वल खैरी, खैर के साथ, फितनतन, सब आजमाइश है। यानी अच्छे बुरे हालात आते हैं, सब आजमाइश है। वइलैना तुरजाऊन, तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। फइज़ा राकल लज़ीना कफरू, और जब देखते हैं आपको वो जो काफिर है, इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवन, तो वो आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते ना, तो ये अब पीछे लग जाते। ये इन्होंने 22 लोगों पर मुश्तमिल या 25 लोगों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई हुई थी, शुरू में ही बना ली थी, और उसका इंचार्ज अबू लहब था, बदबख्त। तो ये क्या करते थे कि एक या दो लोग हमेशा वेले होके ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में रहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उतरते तो वो पीछे लग जाते। आपका सारा दिन उन बदबख्तों का एक ही काम था, आपका मजाक उड़ाना। जहां आप बात कर रहे हैं, मिट्टी फेंक दी, थूक दिया, मारा, बाल खींचे, कुछ नहीं तो मजाक, बात का मजाक बना दिया, कि कोई आपकी बात को सीरियस ना ले। बहुत सताया इन्होंने आपको। वही अल्लाह कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो बदतमीजी करते हैं। अहाज़ल्लज़ी यस्कुरु आलिहतकुम, कहते लो आ गया ये वो बंदा जो तुम्हारे खुदाओं की बात करता है। वहुम बिज़िक्रि रहमानी हुम काफिरून, हालांकि खुद उनका हाल ये है कि रहमान के जिक्र के काफिर है। अल्लाह कहते हैं आप इनके इलाहों को बुरा कहते हैं ना, आप इनको बड़े बुरे लगते हैं, खुद अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, इनको बुरा नहीं लगता। मैं कहती थी ये बात कैसी होती होगी, आज समझ आती है। आप कहते हैं, कह दें दाता साहब के लिए कि भाई वो तो मर गए हैं, तो आपको ऐसे देखेंगे कि पता नहीं आपने गुनाह कबीरा कर दिया हो, और खुद यानी शिर्क कर रहे हैं, और कोई परवाह ही नहीं। खुलिकल इंसान मिन अजल, इंसान जल्दबाज बनाया गया है। जल्दी होती है ना हर काम की, हमें भी होती है, फितरत में है, रख दिया गया ना। जल्दी खाना बन जाए, जल्दी लाइट आ जाए, जल्दी क्लास खत्म हो जाए, जल्दी सो जाए बच्चा, है ना, हर काम की जल्दी। सऊरी कुमायाती फला तस्ताजिलून, अनकरीब मैं आपको अपनी निशानियां दिखाऊंगा ए नबी, बस आप जल्दबाजी ना कीजिए। दुआ मांगते थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने लिए नहीं था, आप मुसलमानों की हालत से तकलीफ में आते, तो आप दुआ मांगते कि अल्लाह फैसला कर, अल्लाह मदद भेज दे। तो अल्लाह ने कहा जल्दबाजी ना कर, मैं जल्द आपको निशानियां दिखाऊंगा। फिर दिखाई ना, मिराज तो हुई हुई माशाल्लाह, फिर हिजरत हुई, फिर कैसी कामयाबी दी माशाल्लाह अल्लाह ने। वयकूलूना मता हाज़ल वादु, वो कहते हैं कब पूरी होगी ये धमकी कयामत की, इनको तुम स्वादिकीन, बताओ अगर तुम सच्चे हो। लौकाश या लमुल्लजीना, जानते वो लोग, कफरू जो काफिर है, ही ना ला यकुफूना अन वजूहिहुमुन नार, कि जिस वक्त वो अपने चेहरों से आग ना हटा पाएंगे, वला अन ज़ुहूरिहिम, ना अपनी कमरों से, वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे। अल्लाह कहते हैं काश उस वक्त को जान पाएंगे काफिर, कि इस कुफर का अंजाम ये होगा कि जहन्नुम में होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, और अपनी जिस्मों से आग नहीं हटा पाएंगे। तो दुनिया में जितना कर सकते हैं सरकशी कर ली। बल तातीहिम बख्ततन, कयामत इनके पास अचानक आएगी। फतुबहतुहुम, हैरान हो जाएंगे वो। फला यस्ततीऊना रद्दाहा, उसे रोकने की ताकत ना रखते होंगे। वला हुम युनज़रून, ना मोहलत पाएंगे। वला कद इस्तुहज़िया, और बेशक मजाक उड़ाया गया, बिरुसुलिन, उन रसूलों का, मिन कबली का, जो आपसे पहले थे। यानी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, दिल छोटा ना करें, आपसे पहले रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया है। वहाका बिल्लज़ीना सखिरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो उसी अजाब ने लोगों को घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कुल कह दीजिए, मैं यकलउकुम बिल्लैलि वन्नहारी मिनर रहमान, इनसे कहिए कौन है जो तुम्हारी निगहबानी करता है दिन में रात में सिवाय रहमान के। बल हुम अन जिक्री रब्बिहिम मूरिदून, तुम क्या, वो तो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं, यानी कि उनके रब का जिक्र किया जाता है उन्हें वही बुरा लगता है। अन लहुम आलिहतुन, क्या इलाहे हैं उनके पास कुछ, तमनाउहुम मिन दूनिना, जो रोक रहे हैं उन्हें हमारे मद्दे मुकाबिल। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे सामने कुछ और इलाहे हैं इनके पास, मौजूद है कोई जो इनको मेरे पास आने से रोकता है। ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसहुम, वो तो अपनी मदद की ताकत नहीं रखते। वला हुम मिन्ना युसहबून, और ना हमारी तरफ से उन्हें कोई हिमायत हासिल है। जिनको पुकारते हैं, काफिरों के तो छोड़ ही दीजिए, मुसलमानों ने जिनको बुला रखा है मद्दे मुकाबिल, निद बना रखा है अल्लाह का, उनको देख लीजिए, कोई एक भी है जिसकी अपनी कोई ताकत हो। और अल्लाह ने तो मदद का दावा किया ही कहीं नहीं है, किया है कहीं पर, कहीं नहीं किया। अल्लाह ने कहा था कि मैं कोई अब्दुल कादिर जिलानी गौस बनाकर खड़ा करूंगा? अल्लाह ने कहा था कि किसी अली बिन उस्मान हजवेरी को मैंने लाहौर का दाता बनाना? नहीं कहा ना। तो अल्लाह कहते अपनी ताकत है नहीं, मैंने मदद कर दी नहीं, तो फिर ताकत आई कहां से?
बल मत्ताना हाउलाई, हकीकत यह है कि हमने इन्हें माल दिया, व आबाहुम, इनके अजदाद को भी दिया, हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, और इस पर इनको जमाने गुजर गए, यानी कि तवील अरसे तक इनके पास पैसा रहा। अफला यरौना, क्या वो जरा गौर नहीं करते, अन्ना नातिल अर्द ननकुसहा मिन अतराफिहा, कि हम जमीन को उनके हर तरफ से घटाते ला रहे हैं, यानी इन पर जमीन तंग होती जा रही है। फिजिकली कम होने की बात नहीं है, कुफारे मक्का का दबदबा जा रहा था ना ग्रेजुअल। अफहुमुल गालिबून, तो फिर वो कैसे गालिब आएंगे। कुल इन्नमा उनजिरुकुम बिल वही, कह दीजिए मैं तुम्हें इस वही के जरिए आगाह कर रहा हूँ। वला यस्मा उस्सुम दुआ, मगर क्या किया जाए, बहरे सुनते नहीं पुकार को, इजा मायून जरून, जब उनको आगाह किया जाता है। यानी अल्लाह कहते हैं ये बहरे हो गए, इनको हक सुनाई नहीं दे रहा ना, तो आप क्या कर सकते हैं। वलइन मस्सतहुम नफ़तुम मिन अज़ाबि रब्बिका, अगर आपके रब के अजाब का एक झोंका इनको छू जाए, लयकुलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, फौरन तौबा कर लेंगे, पुकारेंगे बेशक हम ही जालिम हैं, हमारे लिए तो हलाकत है। यानी अल्लाह कहते हैं सारी ये कर तब तक है जब तक मेरे सामने नहीं आते, सामने आएंगे तो सब मान जाएंगे। वनदाउल मवाजीना, हम रखेंगे इनके लिए तराजू, अलकिस्त, इंसाफ वाला, लियौमिल कियामती, कयामत के दिन, फला तुज़लमु नफ्सुन शैयन, किसी इंसान पर जुल्म ना होगा। कयामत के दिन वो रखा जाएगा ना मीजान, तो अल्लाह कहते हैं मीजान रखेंगे, किसी पर जुल्म ना होगा। इनकान मिस्काला हब्बतिन मिन खर्दिलिन आतैना बिहा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी किसी का कोई अमल होगा हम निकाल कर ले आएंगे। वकफा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लगाने के लिए बहुत है। वलकद आतैना मूसा व हारून अल फुरकान व दियाअन, बेशक हमने इससे पहले मूसा और हारून को भी वो किताब दी जो फुरकान थी और रोशनी थी, व जिक्र लिल मुत्तकीन, और मुत्तकीन के लिए नसीहत थी। अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, मुत्तकी वो हैं जो अपने रब से डरते हैं, बिलगैबी, बिना देखे, वहुम मिनस साति मुशफिकून, और कयामत से डरते हैं, उनको कयामत का खौफ है। वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु, अब ये मुबारक बाबरकत जिक्र है जिसे हमने उतार दिया। अफ़ा अंतुम लहु मुनकिरून, अब क्या तुम इसका भी इनकार कर दोगे। तो जनाब कुरान मजीद आखिरी पैगाम है, आखिरी किताब है, जो इसका इनकार करेगा नुकसान उठाएगा। आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।